بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آواز ٹائمز کے کہ آج وہ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے جہاں پہ جنرل پبلک کی، عوام کی اور انجمن تاجران کی رائے لی مختلف ٹاپکس پہ، وہاں انہوں نے انتظامیہ کو بھی موقع دیا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو دے سکے۔ میرے خیال میں ایک ریزنیبل، مناسب اور ایک بیلنس چیلنج کی نشانی یہی ہے کہ وہ ذاتی رائے سے پہلے تمام جتنے بھی فریق ہیں ان ساروں کی رائے لیا کرتے ہیں، اور انتظامیہ کی رائے یقیناً ہر سلسلے میں بہت ضروری ہے۔ تو شکریہ آواز ٹائمز کا کہ انہوں نے اتنے پروفیشنل اپروچ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے صرف ایک طرف کی بات نہیں سنائی بلکہ ہر طرف سے انہوں نے اپنا انپٹ لیا ہے۔ بات ہم کرتے ہیں واکنگ اسٹریٹ کے بارے میں۔ واکنگ اسٹریٹ کا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا تھا کہ واکنگ اسٹریٹ کو ڈکلیئر کیا گیا۔ بات ایسی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ تمام تقریباً اسی جنرل ویسینٹی میں ہوتی ہے اور اسی ایریا میں انہوں نے پھرنا ہوتا ہے، تو ہم نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں کہ ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ہماری فیمیلز کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ یہاں پہ ہم نے وہ انیشلی یہاں پہ ساری موٹر سائیکلیں پارک ہوتی تھی، یا رکشے والے یا گاڑیوں والے آتے تھے، تو پورا یہاں پہ ایک کنجیشن سا ماحول تھا۔ ایک تو ہم نے دن کے ٹائم پہ لیاقت بازار میں پارکنگ منع کرتی ہے کیونکہ ہمارے تاجر بھائی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے، لیکن صبح ہر بندہ، ایک دکان والا 3 گاڑیاں لے کے آ جاتا ہے، پارکنگ کھڑی کر لیتا ہے، جو شاپنگ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ تو دن کے ٹائم ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ان کے شاپنگ ختم کریں گے، پارکنگ ختم کریں گے، 1 بجے کے بعد ہم ان کو پارکنگ کرنے کی اجازت دیں گے۔ جو عبدالستار روڈ ہے اس میں پھر ہماری جو لیڈیز ہے، فیملیز ہے، ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ خیر آفس سے سیفٹی کے ساتھ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہاں پہ پھر سکتی ہے، شاپنگ کر سکتی ہے۔ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ ایک پارکنگ کے لیے، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ایک اسپاٹ بن جائے۔ تو یہ تمام ہم نے ایفرٹس کیے۔ پبلک کو اگر کسی قسم کا ایشو درپیش آتا ہے تو آپ کی انتظامیہ حاضر ہے، وی آر آلویز دیئر، کہ اگر ہم اپنی چیز کو کوئی ہمیں سمجھتے ہیں کوئی چیز مناسب نہیں ہوتی، ہم اپنے پلان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ تاہم ہم نے الٹرنیٹ پارکنگ کے لیے، الٹرنیٹ جگہ کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بتایا ہوا ہے، جیسے ہمارے پارکنگ پلازاز ایکٹیو ہوتے ہیں، ہمارے پارکنگ کے لیے موٹر سائیکل سپاٹس ریڈی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے یہ جو ڈیسیجنز ہیں یہ آپ کے فیور میں ہوں گی۔ دیکھیے، ہم جب یہ واکنگ اسٹریٹ پہلے بھی ڈکلیئر ہوا تھا، پہلی مرتبہ ڈکلیئر نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ وہاں کے تاجر برادری سے جو اس روڈ پہ کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے تو دے ایگری کہ یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ ہو گئی 2 باتیں آپ کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انجمن تاجران کو پہلے ہی ان لوپ لیا گیا، ان سے میٹنگز ہو گئی، ان کو باقاعدہ نوٹسز دیے گئے، اخبار میں ساری چیزیں دی گئی اور تمام چیزیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا تجارت کیسے متاثر ہوگی جب پبلک کو ہم اور زیادہ ایکسیس دے رہے ہیں اور آسانی دے رہے ہیں کہ وہ چیزیں لا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ کاروبار بہتر ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ برائے مہربانی انجمن تاجران والے ہمارے دوست ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، ذاتی جتنے آپ کے مفادات ہیں اس کے اوپر سے پش ڈال کر جو پبلک کے مفادات ہیں اس کی طرف دھیان۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا کہ کوئٹہ میں ٹریفک کے ایشوز کیا ہے اور ہماری گورنمنٹ اس وقت کر کیا رہی ہے۔ ٹریفک کے کچھ ایشوز جو ہیں نا وہ ایسے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم ہے، جن کو ہم چھوٹے سے ایفرٹس کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، کچھ ہے لانگ ٹرمز۔ لانگ ٹرم کی اگر ہم بات کریں تو ٹریفک میں جو روڈز کی کنڈیشن ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سریاب روڈ کی جو ہے نا وائڈننگ یا ان کو جو ہے نا وسیع کرنا شروع ہے، 10 لین کی روڈ ہوگی۔ لنک شاوانی روڈ یا شاوانی ایونیو کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، لنک بادینی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ اگر ہم شہر کے اندر کی بات کریں تو ہمارے پاس سرکی روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، پٹیل روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، پرنس روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارا سمنگلی روڈ ہے اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ اب یہ چیزیں تو یہ لانگ ٹرم میں، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس میں کچھ ٹائم لگے گا جس میں یہ ہو رہی ہے۔ کچھ لانگ ٹرم ایفرٹس آپ کو اور بتا دوں، ہمارے شہر میں کچھ انڈر پاسز بن رہے ہیں۔ ایک ماڈرن سٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ انڈر پاسز ہوتے ہیں اور فلائی اوور سے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے انڈر پاسز کو، تاکہ ٹریفک کی کنجیشن کو روکا جا سکے۔ تو کوئٹہ شہر میں مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ انڈر پاسز بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ روڈز کی ایکسپینشن ہوگی، کچھ چوکس کی ایکسپینشن ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ گوال منڈی چوک کی بات کرتے ہیں، گوال منڈی چوک میں لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز اور ریزسٹنس تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ گلہ کرتے ہیں کہ شاید انتظامیہ سو رہی، نہیں، آپ کی انتظامیہ سو نہیں رہی، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کو ہم سلپ روڈز دے دیں گے اور اس کی ہم ایکسپینشن کریں گے۔ اس طرح کے مختلف چوک سے مختلف جگہ ہے جہاں پہ ہم ایکسپینشن کا ہمارا پلان ہے اور ہم یہ ساری چیزیں چلائیں گے۔ ہمارے پاس اگر بسز کی بات کریں، جب تک ایک اچھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تب تک پبلک گاڑیوں پہ آتے رہیں گے اور شہر میں کنجیشن کا ایشو نہیں حل ہوگا۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہم نے سٹاپس بتا دیے ہیں، سٹارٹنگ پوائنٹس بتا دیے ہیں، گرین بس سروس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ریزنیبل طریقے سے اتنی اچھی بس سروس پرووائڈ کریں تاکہ لوگ گاڑیوں میں نہ آئیں اور اس کو پریفر کریں۔
عدالتی احکامات کی روشنی میں ہم شہر کو مختلف زونز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ تمام رکشے آپ دیکھیں کہ چونکہ ہماری خواتین ساری لیاقت بازار مسجد روڈ کے آس پاس کے ایریا میں ہوتی ہے، تو رکشے بھی تمام اس ایریا میں اتنی کنجیشن کرتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں شہر کو ہم 4 سے 5 زون میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اس ہر زون میں علیحدہ رکشے ہوں گے اور وہ رکشوں کا کلر کوڈ مختلف ہوگا، وہ مختلف کلر کے رکشے ہوں گے تاکہ ایک زون کا رکشہ کسی اور رکشے کے یا کسی اور زون میں انٹر نہ ہو۔ اگر ہم بات کریں لانگ ٹرم پلاننگ میں ایک ٹریفک بیورو بنایا جا رہا ہے جو کہ ٹریفک مینجمنٹ کا اوور آل جتنی ذمہ داری ہے وہ ساری چیزیں وہ خود کرے گا۔ اب پبلک سے کہیں گی کہ اتنی زیادہ صبر تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، تو اب شارٹ ٹرم پہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے یا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ شارٹ ٹرم پہ میں آپ کو پوائنٹ وائز کچھ چیزیں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی بسز ہیں ہمارے شہر میں انہیں ہم نے کہا ہے کہ یا تو آپ ریلوے اسٹیشن میں اپنا سٹاپ کریں، یا تو پھر یہ کہ آپ سٹاپ کریں ہی نہ اور آپ سرکولیشن کر کے چلے جائیں۔ ہماری بس ایسوسی ایشن سے رابطہ ہو چکا ہے، دے ہیو ایگریڈ ٹو اٹ کہ بسیں فار ایگزامپل سریاب سے نکلیں گی، شہر میں راؤنڈ لگا کر واپس سریاب جائیں گی، شہر میں کسی جگہ رکیں گی نہیں۔ سملرلی سرکولر روڈ والے بھی راؤنڈ لگا کے واپس چلے جائیں گے، سرکولر روڈ میں رکیں گے نہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ جو ٹریفک کی کنجیشن ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 2D کار سروس والوں کو ہم نے یہ بتایا کہ ایک تو آپ بہت ساری اللیگل چل رہی ہے، پھر بھی عدالتی احکامات کی روشنی میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئٹہ شہر سے شفٹ ہو کر آپ جبل نور کی طرف چلے جائیں، اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئے کہ ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو منع کیا کہ نہیں آپ جبل نور شفٹ ہوں گے، کیونکہ وہی صحیح آپ اپنی گاڑیاں پارک کریں گے، نہیں تو یہ دفتر یہاں بنا لیتے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گاڑیاں بھی یہاں پہ ساری جمع ہو جاتی ہے۔ آپ کو شاید آئی ڈونٹ نو سن کے اچھا لگے برا لگے، جو ہمارے تاجر برادری ہے ان کے لیے، جو شو روم ایسوسی ایشن ہے ان کے لیے تو شاید یہ اچھی بات نہ ہو، لیکن عوام کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ شہر کے اندر جتنے شو روم سے تمام کے تمام ہم نے سیل کر دیے، کلوز کر دیا، ان کو کچھ ٹائم دیا، اس ٹائم میں انہوں نے ساری چیزیں مکمل نہیں کی، ان ساروں کو ہم نے کلوز کر دیا ہے۔ ان ساروں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی لمٹ سے باہر چلے جائے، ویسٹرن بائی پاس پہ چلا جائے، سی بی روڈ پہ چلے جائے، یا اگر آپ کے لیے کوئی جو ہے نا ایک اسپیشل کوئٹہ بزنس ایونیو جو بنایا گیا شو رومز کے لیے اسپیسیفکلی، وہاں جو روڈ کی کنڈیشنز تھی ہماری وہ بہت بری تھی۔ لانگ ٹرم پہ تو یہ روڈز ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گی، برساتی نالے ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، شارٹ ٹرم پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو چھوٹے موٹے جیسے سفیر چوک کی بات کروں، میں آپ سے عوام سے کوئٹہ کی عوام سے وہ والی بات کر رہا ہوں کیونکہ کوئٹہ کی عوام ہر چیز سمجھتی ہے، میں باریکی میں اس لیے تھوڑا سا جا رہا ہوں۔ جیسے سفیر چوک مسجد کی ہم بات کریں، سفیر چوک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ابھی 2 گٹرز موجود ہیں، یہ 2 گٹرز کے ڈھکنے ٹوٹے ہوئے، اس کی وجہ سے پوری ٹریفک کی کنجیشن ہوتی ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم یہ جو گٹرز ہیں یہ تمام جو ہے نا یہ ٹھیک کرا رہے ہیں، ریپیئر کرا رہے ہیں تاکہ ٹریفک کی فلو میں پرابلم نہ ہو، اور جو ان کے جتنا ایک روڈ ایک ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اتنا ایکسپینڈ کریں گے۔ یہ جو یوٹیلیٹیز ہے، ٹیلی فون کے بجلی کے کھمبے، ان کو ری ایڈجسٹ کریں گے، اور آپ نے جیسا محسوس کیا ہوگا کہ بہت شکریہ ہم ادا کرتے ایف سی کا اور پولیس کا کہ انہوں نے اپنے کچھ ناکے اور کچھ ایسی چوکیاں جو کہ غیر ضروری تھی ان کو ہٹا دیا تاکہ ٹریفک فلو ٹھیک ہو جائے۔ اس کی ایک ایگزامپل کھنداری بازار ہے، ایک ایگزامپل بے نظیر فلائی اوور ہے، اور اگر آپ مزید بات کرتے تو جو ہماری سپینی روڈ کے اوپر پولیس کی چوکی تھی، بہت بڑا ایک کمرہ تھا، وہ ختم کرا دیا گیا ہے۔ سملرلی اگر آپ بات کرتے تو ہمارے پاس جو مستونگ روڈ پہ ہمارا ایک ناکا تھا، وہ تمام ہم نے ختم کرا دیا جو روڈ کے بیچ میں بنا ہوا تھا۔ یہ چیزیں ہم نے اپنی ایفرٹس کچھ جاری کی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو ٹریفک گریڈ ایک بنا رہا ہے، ٹریفک گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئٹہ شہر میں بہت ساری روڈ ایسی جو کہ 2 ویز ہے۔ لندن کی اگر ہم روڈز کی بات کریں، لندن کے روڈز بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کے اوپر ٹریفک کنجیشن نہیں ہوتی۔ ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں، ہم جو 2 وے روڈ ہے یا جس میں گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہیں، ان کو ختم کر کے 1 وے ٹریفک کا ایک پورا گریڈ بنا رہے ہیں پورے شہر کے لیے، جن میں جو ہے نا ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے یہ کواری روڈ سے لے کر ہمارا جو مین تیل گودام تک کی جتنی روڈز ہیں ان ساروں کو ہم ایک گریڈ دیں گے جس میں تمام کو 1 ویز بنایا جائے گا تاکہ جو ٹریفک کی کنجیشن ہے وہ تمام ختم ہو جائے۔ انڈر پاسز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انکروچمنٹ ڈرائیوز ہماری ریگولر بیسس پہ چلتی ہے 2 چیزوں کے اگینسٹ۔ ایک تو ٹیمپریری انکروچمنٹس ہے، ٹیمپریری انکروچمنٹس وہ ہوتی ہے جس میں ریڈی والا باہر آتا ہے، سبزی والا باہر آتا ہے۔ کاسی روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سارا کلیئر ہو گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں کبیر بلڈنگ میں بلدیہ پلازا کی، وہ بھی ہم نے کافی حد تک صاف کر لیا ہے۔ اگر ہم باقی روڈز کی بات کریں اس پہ بھی ہماری ساری ایفرٹس چل رہی ہے۔ ہمارے پاس
جو یہ انکروچمنٹ سے یہ تو ایک چیز ہمارے پاس ہو جاتی ہے. انکروچمنٹ کے علاوہ کچھ ہمارے پاس پرماننٹ انکروچمنٹ ہوتی ہے جن میں لوگوں نے پکی دکانیں بنائی ہیں. میں بھی بہت ساری دکانوں کو، چیزوں کو، بہت سارے گھروں کو، بہت ساری جگہ جو ڈسٹ بن قبضے ہوئے ان کو بہت ساری چیزوں کو ہم نے عارضی طور پہ نہیں چھیڑا، لیکن جیسے ٹیمپریری انکروچمنٹ ختم ہوتی ہے ہم پرماننٹ انکروچمنٹ کی طرف جائیں گے. آپ کی انتظامیہ جب تک آخری انکروچمنٹ کلیئر نہیں کرائے گی تب تک آپ کی انتظامیہ کام کرتی رہے گی، ایفرٹس کرتی رہے گی. ہمارے جو عوام سے گلہ ہوتا ہے وہ جب کنسٹرکشن کرتے ہیں، کنسٹرکشن مٹیریل روڈ پہ پھینکتے ہیں. بلوچستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت یہ کنسٹرکشن مٹیریل ریت، بجری، سیمنٹ وغیرہ یہ کہیں پھینکنا جرم ہے. اگر آپ کے آس پاس، آپ کی ویسینٹی میں پبلک کو کہیں نظر آتا ہے جس پہ روڈ پہ لوگوں نے چیزیں پھینکی، آپ ہمیں بتا دیں، ہم ان کو جیل بھیجیں گے، لوگوں کو گرفتار کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، جیل بھیجیں گے اور ان کو جرمانے، ان کے اوپر بھاری جرمانے عائد کریں گے. تو برائے مہربانی اس پہ آپ ایفرٹس کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کے آس پاس ایسی بلڈنگز ہوتی ہے جو کہ بلڈنگ کوڈ کی وائلیشن کرتی ہے، 3 منزل سے زیادہ اونچی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ ہمیں وہ بھی چیزیں رپورٹ کریں. پبلک کا یہ گلہ ہے کہ یہ پوائنٹ ہے کہ ان بلڈنگز کو کیوں آپ روک رہے، وجہ کیا ہے؟ کچھ جگہوں کو آپ نے فری کیا ہوا ہے جہاں پہ لوگ بنا رہے ہیں اونچی عمارتیں، کچھ کو آپ چھوڑ رہے ہیں. ایک تو سب کے لیے اکراس دا بورڈ ایک جیسے کارروائی ہوگی. پھر بہت ساری جگہ ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس، بلڈنگز کے پاس پارکنگ سپیسز موجود ہے. اب بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پارکنگ سپیس اویلیبل ہے. یا ایک بہت بڑا پلازا بنتا ہے جس کی بیسمنٹ نہیں ہوتی. بیسمنٹ ہوتی ہے تو بیسمنٹ کے اندر پہلے وہ پارکنگ کے نام سے سٹارٹ کراتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر لیبارٹریز بنا دی جاتی ہے یا اس کے اندر سٹور بنا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. دوسری بات، اگر یہ 3 منزل سے ہم زیادہ بنا دیں تو اگر ایمبولینس کی ہم بات کرتے ہیں، ایمبولینس یا فائر بریگیڈ کی بات کرتے ہیں، کہیں آگ لگتی ہے تو انہوں نے اتنی بھی جگہ نہیں چھوڑی ہوئی کہ فائر بریگیڈ جا کے وہاں پہ آگ کو بجھا سکے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پاس پارکنگ کی سپیس اویلیبل نہیں ہے. جتنے بھی آپ پلازے 10 منزلہ بنا دیں، اگر ان 10 منزلہ پلازے کی پارکنگ چاہیے ہوگی، پبلک نے نیچے ان کو بٹھانا ہو، کئی گاڑیاں کھڑی کرنی ہوگی، وہ کہاں پہ ہوگی؟ دیٹ از ناٹ کلیئر. تو اس لیے ہم ریگولر بیسس پہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں. پارکنگ کے بارے میں جیسے آپ کو پتا ہوگا، ہمارا پلازا ابھی تک سرکولر روڈ والا کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے 3 فلورز کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس مارچ کے اینڈ پر انشاءاللہ ہم اس پہ اپنا پارکنگ سٹارٹ کر لیں گے. جہاں پہ ہمارا پرانا مٹن مارکیٹ تھا اس کو لیول کیا جا چکا، اس کو اور بہتر کیا جائے گا. عارضی طور پر ہم اس پہ پارکنگ بنا رہے ہیں جب تک اس پہ پرماننٹ کوئی سلوشن نہ نکلے. رکشوں کے اگینسٹ، ایلیگل رکشوں کے اگینسٹ ہمارا ایکشن چل رہا ہے. 11,998 ہمارے پاس لیگل رکشے ہیں، 18,000 کے قریب ہمارے پاس ایلیگل رکشے ہیں. ایلیگل رکشے اب شہر میں نہیں آتے کیونکہ ریگولر بیسس پہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. لیگل رکشے بھی اتنے زیادہ ہے کہ شہر میں کنجیشن پیدا کر رہے ہیں. تو وہ جو ہم زوننگ کریں گے اس کے بعد وہ جو رکشوں کا ایشو ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہو جائے گا. جو ہماری بسیں ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کو جب تک ہم سپورٹ نہیں کریں گے شہر کے اندر سے رش ختم نہیں ہوگا. ایک تو بسوں کی کنڈیشن کو بہتر بنانا ہے، دوسرا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو سٹاپس دینے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہم بسوں کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے اڈے دے دیں تاکہ وہاں سے یہ بسیں آئے، راؤنڈ لگا کے واپس ان اڈوں پہ چلے جائیں. ہمیں ان پبلک ٹرانسپورٹ کو سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ یہ آگے بڑھے.